ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو 10 آدمیوں کا ولی یعنی حاکم بنا اور ان کے درمیان ان کی پسند یا ناپسند کے مطابق فیصلہ کیا، تو ان دونوں کا ہاتھ باندھ کر لایا جائے، قیامت والے دن ان دونوں کا ہاتھ باندھ کر لایا جائے گا۔ اگر اس نے عدل کیا اور رشوت نہ لی، اگر اس نے عدل و انصاف کیا اور رشوت نہ لی تو پھر کیا ہوگا، اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے آزاد فرما دے گا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا اور رشوت لی اور کسی کی طرفداری کی، کسی کی سائیڈ لی، تو اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ کس کے مضبوط کر کے باندھ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ 500 سال میں بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، اگر کسی انسان کو 10 آدمیوں کا حاکم مقرر کیا، اور اس نے جیسے کوئی انسان چن لیتے ہیں کہ فلاں میرا حاکم ہے، فلاں میرا فیصلہ کر لے گا، اگر اس نے فیصلہ، کیونکہ آج کل جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ہی نہیں پتہ کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی سائیڈ لیتے ہیں، ایک سائیڈ لیتے ہیں، ایک کی طرفداری کرتے ہیں، ایک کی طرف ظلم کر دیتے ہیں، اس لیے وہ بندے مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے چنا ہوا ہوتا ہے اس حاکم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن اس انسان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور ہاتھ باندھ کر لے جایا جائے گا، اگر اس سے پوچھا جائے گا مکمل تفصیل سے، اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا یا کسی کی طرفداری کی ہوگی یا کسی سے رشوت لی ہوگی یا کسی سے کوئی معاملات ایسا کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ خلاف کیا ہوگا اس نے، پھر اس کے دونوں ہاتھ کس کے مضبوط کر کے باندھ دیے جائیں گے اور سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جہنم کی گہرائی تک جاتے جاتے 500 سال تک بھی جہنم کی نیچے تہ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس کو اتنا عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے رشوت نہیں لی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو اس کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دے گا۔ دیکھو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اگر کسی کا فیصلہ کریں تو کسی سے رشوت کا بالکل تصور ہی نہ کریں، کسی کی طرفداری نہ کریں، صرف سیدھا سیدھا فیصلہ کریں جیسے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، حکم ہیں، ویسے کرنا چاہیے۔ یہ المستدرک کتاب الحکام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 7151۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ابن زیاد سے ظالمن ٹیکس لیے ہوئے ایک حق کے بارے میں بات کی تو اس نے وہ حق واپس کر دیا جن کا مال ظالمن لیا گیا تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خادم ہدیہ کے بھیجا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہ کیا اور وہ واپس لوٹا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کا ظالمن لیا ہوا مال لوٹایا اور اسے اس پر تھوڑا بہت دیا گیا تو یہ حرام کمائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، اے ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ سوہت سے مراد فقط فیصلوں سے رشوت لینا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا، سوہت جو فیصلوں کے درمیان جو انسان رشوت لیتا ہے وہ انسان کے لیے حرام ہے، جو رشوت نہیں لیتا وہ ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، آپ رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا یہ کفر ہے، فیصلوں کے درمیان رشوت لینا تو کفر ہے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ کتاب الکبائر لزہیبی صفحہ نمبر 150۔